محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملنسار چینل کے ناظرین، آپ کا ہم اس چینل پر تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ میں ساجد اشرفی جامعی، خلیفہ حضور قائد ملت کچھوچا شریف، آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والا پیغام آپ تک پہنچ سکے، اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ نماز ایمان و عقیدہ صحیح کرنے کے بعد تمام فرائض میں اہم فرض ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس نے قصداً نماز چھوڑی اس نے بہت بڑا گناہ کیا، یعنی وہ فاسق ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز کی قضا بھی کرے۔ نماز کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ہم پہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہوں۔ اگر ہمارے سینے کے بٹن کھلے ہیں تو بند کر دینا چاہیے، اور اگر بازو مڑے ہیں تو اسے کھول دینا چاہیے۔ اس تعلق سے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو اس کے ایک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرے قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھواؤ۔ مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے ہی نماز کی صحیح تعلیم دو، طریقہ سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کی تربیت کرو، تاکہ بڑے ہونے کے بعد یعنی بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اسے کوئی دقت نہ آئے اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وہ نماز ادا کر سکے۔ یہ تو باتیں تھیں نماز جو پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے، لیکن اب آئیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کا کیا فرمان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو نماز قصداً قضا کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، دین کا ستون ہے۔ فمن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز پڑھی، اس نے دین کی بنیاد کو قائم رکھا، یعنی دین کو قائم رکھا۔ حضرات، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا فائدے ہے، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو 5 وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام لوگوں کو نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔